خدا جب کسی سے ناراض ہوتا ہے نا تو وہ رزق نہیں چھینتا، وہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اور پتہ ہے یہ سجدوں کی سعادت اور قرآن کی تلاوت بہت مہنگی ہے۔ جسے نصیب ہو جائے وہی اس کی لذت کو بھی سمجھ سکتا ہے۔ ہماری محبت اس سے اس قدر خالص ہونی چاہیے کہ جب ہم اسے ادا کرنے سے محروم ہونے لگیں تو اس کی پکار ہی ہمیں اپنی طرف کھینچ لے، اس کی کمی ہمارے دل میں محسوس ہونے لگے اور ہم اسے ادا کرنے کے لیے تڑپ اٹھیں۔ جانتے ہیں جن لوگوں کا تعلق سجدوں اور قرآن سے مضبوط ہوتا ہے، اگر وہ کسی وجہ سے اس میں رکاوٹ محسوس کرتے ہیں تو تڑپ جاتے ہیں، رو پڑتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہوگا، کہیں ہم سے ایسا گناہ تو سرزد نہیں ہو گیا جس سے اللہ نے ہم سے یہ توفیق چھین لی۔ ان کی دیوانگی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس وجہ کو بھی بھول جاتے ہیں، بس اللہ کے حضور توبہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور روتے جاتے ہیں کہ یا رب یہ ہماری آزمائش ہے یا سزا، ہم نہیں جانتے، بس تم مدد کر، ہمیں معاف فرما۔ اگر ہم اس لذت سے محروم ہیں تو واقعی یہ سعادت بہت مہنگی ہے۔ اور پھر ضبط کا ٹوٹ جانا بری بات نہیں ہے، کیونکہ ہم سب انسان ہیں، اس لیے بعض اوقات ہم اس قدر ٹوٹ جاتے ہیں کہ ہم ضبط کر ہی نہیں پاتے۔ اور دیکھو رونا بھی بری بات نہیں ہے، ٹوٹ کر بکھر جانا بری بات نہیں ہے، ٹوٹتے بھی وہی ہیں جو مضبوط ہوتے ہیں۔ اسی لیے خود کو تب تک توڑتے رہو جب تک اللہ تک نہ پہنچ جاؤ، اور جب ضبط نہ کر پاؤ تب جی بھر کر سجدے میں رو لیا کرو۔ مجازی چاہتوں کے دکھ تمہیں ختم نہیں کرتے، بلکہ حقیقی چاہت سے دوری تمہیں ان گنت ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی ہے، تمہاری روح کو ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دیتی ہے۔ پھر تم میں سے جو رب کی طرف اپنے ٹوٹے پھوٹے وجود کو لیے بے حال قدموں سے چل کر آتا ہے، وہ بقا کی منزل پا جاتا ہے۔ اس کے مقدر میں دائمی سکون اور راحت لکھ دیا جاتا ہے، اور وہ لاکھ غلطیوں اور گناہوں کا مرتکب ہونے کے باوجود رب کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اسی لیے تم مجازی چاہتوں پر ماتم کنا ہونے کی بجائے حقیقی محبت کو ڈھونڈو اپنے اندر اس روشنی کو، اپنے سب سے قریب ترین رشتے کو کہ جو تمہارا اور تمہارے خالق کا حقیقی ہے، شہرک سے بھی قریب تر۔ اگر تم حقیقی محبت کا حق ادا کرو گے تو وہ اللہ ساری مجازی محبتیں تم پر وار دے گا، لیکن جسے حقیقی چاہت کی لت لگ جائے نا، وہ مجازی چاہتوں کے پیچھے خوار نہیں ہوتا۔ تم خدا کے ہو جاؤ کہ وہی لوٹانے والا ہے، وہی حق ادا کرنے والا ہے، اور وہی تمہیں سمیٹنے والا ہے۔